نمرود جو تھا وہ بڑا ہی بدبخت تھا. ایک تو خدائی کا دعوے دار ہو جاتا تھا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی طرف بلانے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس کی بات مانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے. نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی. نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کیا کیا، ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کر رہا کر دیا. کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا، اس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، میں نے اس کو فارغ کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے. تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا، اس کو مار دیا. کہا موت تو میں بھی دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی. تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا، کمال کا یقین تھا، اللہ وحدہ لا شریک پر ایسا یقین، سبحان اللہ. اب جب نمرود نے دیکھا کہ یہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. اچھا وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی، ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے. وہ ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی. ایسی آگ تھی کہ کوئی بندہ قریب نہیں جا سکتا تھا، کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ جل کر کوئلہ بن جاتا تھا، یعنی اتنی بڑی آگ. اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. تو جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. تو پھر جس سے حاجت ہے اس کو تو بتائیں نا، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عرض کریں. آپ نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ راضی تو میں بھی راضی. پنجابی شاعر کہتا ہے نا، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کا کیا کرنا ہے. یہ کیسا یقین تھا. مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. پھر آگ کو رب نے حکم دیا. ذرا سمجھیے گا بات کو، اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے. مجھے بتائیں آگ کا کام کیا ہے. آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا. عقل بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، تجربہ بھی کہتا ہے جب بھی آگ ہو کوئی چیز ڈالو تو وہ جل ہی جاتی ہے. مگر اسی آگ کو کیا حکم دیا رب نے، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے، باغ بن جاتی ہے. اچھا پھر ہوا کیا، نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد، ایسا نہیں کہ فوراً، کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی. حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے. تو نمرود نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح حضرت ابراہیم کا حال کیا بنا ہے. وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. یعنی بالکل اس آگ نے کوئی بھی اثر نہیں کیا. حضرت ابراہیم چند منٹ یا چند گھنٹے اس آگ میں نہیں رہے. تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے. مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بھیگا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اچھا پھر نمرود نے کیا کیا، نمرود نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگ جو ہے نا یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے. تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے. تو نمرود نے جیسے ہی دوسرے بندے کو اس آگ میں ڈالا، اس آگ نے بندے کو جلا کر راکھ کر دیا. یعنی اس آگ کا کام جلانا ہی تھا، مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے.
مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین، بلیو، اللہ پر بھروسہ. اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ہاں، شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. اگر آج بھی ہو کیسا ایمان؟ ابراہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی، آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی. مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ بھروسہ کہاں ہے، وہ یقین کہاں ہے اللہ پر؟ ڈگمگا گئے ہم لوگ، ہمارے بھروسے اور یقین ہل گئے.